انسانی زندگی میں کئی مراحل آتے ہیں۔ انسان سب سے پہلے کہ جب کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا، پھر اس مرحلے کے بعد وہ ایک نطفہ کی شکل میں، پھر نطفہ سے ایک لوتھڑے کی شکل میں، اور اس کے بعد پھر ایک ذی روح اپنی ماں کے حمل میں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک نومولود دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا دنیا میں جو مراحل ہیں کہ نومولود بچہ ہے تو اس کے بعد وہ اس کا بچپن شروع ہوتا ہے۔ بچپن کے بعد وہ لڑکپن کی طرف، اور لڑکپن سے پھر وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے۔ بالآخر جوانی ڈلتی ہے تو بڑھاپے میں، اور پھر بڑھاپا آخری سٹیج ہے، اس کے بعد انسان موت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام روٹین کی بات ہے، ورنہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ان گزشتہ مراحل کے اندر ہی اپنے رب کے پاس جا پہنچتا ہے، لیکن اگر وہ سارے مراحل طے کر بھی لے تو بڑھاپا اس کا آخری سٹیج ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر موت، اگلا مرحلہ موت کا ہوتا ہے۔ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر بڑھاپے کے آثار نمایاں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صاف دکھائی دینے لگتا ہے کہ اب زندگی کے آخری سٹیج کو پہنچ چکا ہے اور زندگی کے دن گنے چنے رہ گئے ہیں۔ کیونکہ بچپن کے بعد یہ تھا کہ ابھی لڑکپن آئے گی، لڑکپن کے بعد یہ کہ جوانی آئے گی، اور جوانی کے بعد یہ امید ہوتی ہے کہ بڑھاپا آئے گا، لیکن بڑھاپے کے بعد اگلا سٹیج موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال سفید ہیں، بالوں میں سفیدی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ بہت کم بال تھے، گنے جا سکتے تھے، اتنے کم بال تھے جو کہ سفید ہو گئے تھے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ کے اوپر ابھی بڑھاپا آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود نے، سورہ مرسلات، سورہ تکویر اور ان صورتوں کے نام لیے جن میں قیامت کا ذکر ہے، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایک ہم بوڑھے ہوتے ہیں نا، ہمارے بڑھاپے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی سختیاں گزار لی ہیں، اس اولاد نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، بیماریوں نے بوڑھا کر دیا ہے، معاشرے کی ان سختیوں نے بوڑھا کر دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے ان صورتوں نے، جن صورتوں میں قیامت کے وہ ہولناک تذکرے ہیں، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ بہرحال جب بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ انسان اب بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہے، اور اسی لیے ان سفید بالوں کو ایک حدیث میں مومن بندے کا نور کہا گیا ہے، نور کہا گیا ہے، اور ان کو اکھاڑنے سے منع فرمایا ہے کہ جب آپ کے پاس، آپ کے داڑھی میں، آپ کے سر کے بالوں میں سفید بال آ جائیں تو ان کو اکھاڑنے سے منع کیا ہے کہ یہ مومن کا نور ہے، مومن کا نور ہے سفید بال۔ اور ان سفید بالوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ان کو رنگا کرو، اس لیے کہ یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، ان کو رنگ لگایا کرو۔ ہاں فرمایا اتقوا الاسود، کالے رنگ سے بچو، کالے رنگ سے بچو، آپ کا جو بالوں کا رنگ ہو اس کے اوپر غالب رنگ کالا نہیں آنا چاہیے۔ ہاں البتہ کالے رنگ کے اندر آپ دیگر کوئی بھی رنگ مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بالکل مطلق کالا یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ سیدنا ابو قحافہ جو کہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، وہ فتح مکہ کے موقع پر جب ایمان لائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ کر گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہیں تو فرمایا کہ اس سفیدی کو بدل دو، غیر الشیب، ان بالوں کو رنگ دو۔ تو انہیں گھر کی طرف لے جایا گیا اور ان کی گھر والیوں میں سے ان کی ایک گھر والی نے ان کے بالوں کو رنگ لگایا، ان سفید بالوں کو رنگ کر دیا۔ اس حدیث میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو آپ گھر پہ ہی رہنے دیتے، ہم ان کے پاس چلے جاتے۔ یعنی بزرگوں کا جو احترام ہے بڑھاپے کے اندر، جو ان کی توقیر اور عزت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بزرگوں کو آپ گھر پہ ہی رہنے دیتے، ان کو میرے پاس لانے کے بجائے میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ بہرحال جب انسان کے اوپر بڑھاپے کے یہ آثار کہ جب 40 سال کی عمر کو آج ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر موت سر پر کھڑی نظر آنے لگتی ہے کہ اس سٹیج سے اگلا سٹیج موت کا سٹیج ہے۔ 40 سال سے اوپر بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو کوئی کسی قسم کی بیماری نہ ہو، کسی عارضے کے اندر وہ مبتلا نہ ہو۔ کسی کو سروے کر لیں آپ، کسی سے پوچھیں تو کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، ہاں جی، کسی کی نظر کمزور ہو چکی ہے، کسی کے دانت گرنے لگے ہیں، کسی کی کمر میں شدید قسم کا درد ہے، کوئی گھٹنوں سے معذور ہو چکا ہے، کسی کو اتنا زیادہ موٹاپا ہو گیا ہے۔ یعنی 40 سال کی عمر کے بس اس حد کو جب انسان کراس کرنے لگتا ہے تو صحت کا بھی زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو جتنی بھی کمزوریاں ہیں، بدنی کمزوری ہے اور جسم کی حافظے کی کمزوری ہے، یہ ساری کمزوریاں انسان کو اس بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْحَرَمُ، ہر بیماری کی ایک دوا ہے سوائے بڑھاپے کے، کہ بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے، بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے یہ بڑھاپا اگر ہم 40 سال سے اوپر جا چکے ہیں تو ہم بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بڑھاپا سعادت مند بڑھاپا ہے یا ایسا خطرناک بڑھاپا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعیدات فرمائی ہیں۔ جو ہم 40 سال کو پہنچ چکے ہیں اور 40 سال سے اوپر ہیں تو یہ ہمارا وہ آخری سٹیج ہے، اور جو ابھی تک جوانی میں ہیں تو ان کے لیے اگلا سٹیپ جو ہے وہ بڑھاپے کا ہے، وہ ابھی سے اس کی تیاری کر لیں، اور جو بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں وہ چند ایک احکام کو سن لیں کہ اس عمر میں پہنچ کر ہمارا سعادت مند بڑھاپا کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بڑھاپے کی 2 اقسام ہیں نا، ایک بڑھاپا وہ ہے جو کہ سعادت مند بڑھاپا ہے، اور ایک وہ بڑھاپا ہے کہ انسان بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جائے اور پھر بھی وہ بڑھاپا اس کے لیے ایک وبال بن جائے۔ اس بڑھاپے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کی جو دعائیں پڑھتے تھے نا، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوا کرتی تھی رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، یعنی صبح و شام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کے یہ مختصر الفاظ ہیں، اے اللہ میں تو اس سے سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور برے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، برے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ برا بڑھاپا کیا ہے کہ انسان بڑھاپے کی حالت میں بھی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دیکھو شیطان تو ہمارا ایسا ازلی دشمن ہے نا، اتنا ہوشیار دشمن ہے، اتنا چالاک دشمن ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کو اگر یہ جوانی میں میرے قابو نہیں آ سکا نا تو بڑھاپے میں اس کو اس طریقے سے گمراہ کر دوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے۔ یہ بڑھاپے کی حالت میں ہو، اس کو ایسے فتنے کے اندر مبتلا کر دوں کہ جو اس بڑھاپے کے اندر اسلام نے ایک فضائل بیان کیے ہیں وہ اس سے محروم ہو جائے۔ اور اللہ کے نزدیک ایک بوڑھا شخص جو اسلام کے اندر بڑھاپے کی حالت کو پہنچتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ اس سے محروم ہو جائے۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھاپے میں کہ جو بڑھاپا فتنے کے اندر انسان مبتلا ہو جائے، یا ایسا بڑھاپا کہ جس میں انسان ارذل العمر کی طرف چلا جائے۔ ارذل العمر کیا ہے؟ کہ انسان دیکھتا بالتا تھا، بالکل صحیح سلامت تھا، اس کا حافظہ، اس کی یادداشت، اس کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود اب کچھ نہیں جانتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا ہے، یہاں تک کہ گھر سے نکلتا ہے واپس گھر پہنچنے کا راستہ ہی بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ گھر کے اندر اس کی طبیعت میں اتنا چڑچڑاپن آ جاتا ہے کہ گھر کے لوگ اس سے تنگ ہو جاتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار دہراتا رہتا ہے جیسے بچے دہراتے ہیں۔ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کو پاکی اور ناپاکی کا بالکل بھی تمیز نہیں رہتی، اس کو اللہ رب العالمین کے احکام، فرائض، نماز، ان چیزوں سے بھی وہ بالکل اس کا جو ذہن ہے، اس کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور ان سے بھی معذور ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس بڑھاپے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور اس بڑھاپے کو ارذل العمر کہا ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ارذل العمر کی طرف لٹا دیا جاؤں۔ تو ہماری دعاؤں میں جس طرح ہم صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، جس طرح ہم اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، مال کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس بڑھاپے میں بھی، اس عمر کے حصے میں بھی اس برے بڑھاپے سے اللہ کی پناہ مانگیں گے، اللہ میں برے بڑھاپے سے بھی اور فتنے والے بڑھاپے سے بھی اور ارذل العمر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں ایک ہے نا، گناہ کی مختلف مراتب ہوتے ہیں، مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ گناہ کرتا ہے عام کسی سرزمین میں، اور ایک وہی شخص ہے کہ گناہ کرتا ہے جا کر حرم کی سرزمین میں، بلاد الحرم میں، حدود حرم کے اندر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا ڈبل لکھا جاتا ہے، صحیح؟ یعنی ایک گناہ وہی گناہ ہے، لیکن ایک گناہ یہاں پاکستان کی سرزمین پر ہے اور ایک مکہ مکرمہ میں گناہ کرتا ہے، گناہ کے جو قباحت ہے، جو سنگینی ہے، اس میں فرق آتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے کسی عام جگہ پر، کسی عورت سے، اور ایک شخص ہے کہ اپنے پڑوس میں زنا کرتا ہے۔ یہ شخص بدترین انسان ہے، یہ گناہ کی سنگین ترین قسم ہے کہ ایک شخص پڑوس کے اندر یہ گناہ کرے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ گناہ کرتا ہے جوانی کی حالت میں، شباب ہے، رگوں میں تازہ گرم خون دوڑ رہا ہے، ایک موج مستی ہے، انسان کو کچھ سمجھا ہی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، گناہ کرتا ہے۔ یہ بندہ بھی اپنی جگہ گناہ کرتا ہے، لیکن کیا ہے، نوجوان ہے، شباب ہے، اور یہ زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، مجرم ہے، اللہ کے نزدیک اس پر بھی حد لاگو ہے۔ لیکن ایک وہ شخص گناہ کرتا ہے جو ایسے حالت میں کہ اس کے پاس اس گناہ کا کوئی عذر نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نزدیک سخت ترین وعیدات ہیں، سخت ترین عذاب کے وہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے مخاطب کر کے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور انہیں جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ امام کذاب، ایسا حکمران جو جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھو جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن ایک عام آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ وہ کسی کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، ہاں جی، لیکن ایک ہے حکمران ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اس کو عذر پانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس شخص کے لیے بھی یہ سخت وعید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اور اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ دوسرا شخص ہے ایسا فقیر جو فقیر ہے
اور متکبر ہے، وعائل متکبر، ایسا فقیر اس کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، کنگلا ہے، فقیر ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا ہے لیکن وہ ٹیڑھا ہے، وہ متکبر ہے، مغرور ہے. تو یہ شخص بھی اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے. یہ کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ اور تیسرا جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ شیخ زان، بوڑھا زانی. اب اس بوڑھے آدمی کے لیے زنا کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کے ہاتھ لرز رہے ہیں، اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، جسم کے اندر کمزوری آ چکی ہے، ہر قسم کی قوت زوال پذیر ہو چکی ہے، اب بھی یہ زنا کرتا ہے. اللہ کے نزدیک یہ اتنا مجرم ہے کہ رب العالمین نہ اسے نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک برا بڑھاپا ہے کہ انسان بڑھاپے کی حالت میں فتنے میں مبتلا ہو جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے. چاہیے تو یہ کہ اس حالت میں اب یہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اب اس کی توبہ اور استغفار بڑھنے لگے، اس کی دعائیں بڑھنے لگے، اس کا اللہ کی طرف رجوع بڑھنے لگے، یہ اللہ کی طرف انابت کرنے والا بن جائے، یہ اپنی گناہوں پر معافیاں مانگنے والا بن جائے. باوجود اس کے کہ یہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے، اپنے زندگی کی شام کر بیٹھا ہے، اور ایسے حالت میں بھی یہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا، تو یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبوض ہے. اس لیے ایک بڑھاپا یہ ہے کہ برا بڑھاپا، اور ایک بڑھاپا یہ ہے کہ جس بڑھاپے کی بڑی سعادت مندی ہے، سعادت مندی ہے. دونوں بڑھاپوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جو سب سے بدتر انسان کون ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے برا انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو لمبی عمر دی گئی ہو، لمبی عمر دی گئی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں، اس کے اعمال برے ہوں، عمر اس کی لمبی ہو اور اعمال اس کے برے ہوں، تو یہ شخص بدترین انسان ہے، بدترین انسان ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے اچھا انسان اور افضل اور بہترین انسان کون سا ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو لمبی عمر دی گئی ہو، لمبی عمر دی گئی ہو اور وہ شخص اچھے اخلاق والا ہو، بہترین اخلاق والا ہو. اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ افضل لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو لمبی عمر دی گئی اور اس کے اعمال انتہائی نیک ہوں، صالح اعمال کرنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، تو جتنی عمر لمبی ہوتی جائے گی اس کے اعمال بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کا نیکیوں کا ذخیرہ بڑھتا چلا جائے گا، اور کل قیامت کے دن جب ترازو لٹکایا جائے گا تو اتنی لمبی عمر کی نیکیاں لے کر آئے گا کہ وہ اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران ٹھہرے گا. تو میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اگر ہم بڑھاپے میں داخل نہیں ہوئے ہیں تو کم از کم اس جوانی کو اس بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لیں، اور اگر بڑھاپے کے اندر داخل ہو چکے ہیں تو اس بڑھاپے کو اللہ کی طرف سے ایک آخری موقع غنیمت سمجھ لیں. صحیح حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو کہ یہ جوانی آج موجود ہے، بہت سارے اعمال ہم جوانی میں بجا لا سکتے ہیں، بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، دین کے تعلیم اور تعلم کے لیے تگ و دو کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتے ہیں، غریبوں مسکینوں کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے بہترین صحت اور تن و مند جسم دیا ہے، اس کو بڑھاپے کی ان کمزوریوں سے پہلے غنیمت جان لو. اس لیے ہم بھی غنیمت جانتے ہیں، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانتے ہیں، لیکن ہم کس طرح جانتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں جی بوڑھا ہونے سے پہلے جس طرح ہو سکتا ہے مال جمع کر لو، کمائی کر لو بابا، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر موقع ملتا ہے نہیں ملتا، حلال ہے حرام ہے جمع کر لو، کیونکہ بچوں کا مستقبل بنانا ہے، بھائی بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، بھائی بچوں کے لیے شادیاں کرنی ہیں، بچوں کے لیے مکان بنانا ہے. بھائی بڑھاپے سے پہلے جو کر لیا بڑھاپے میں ہم کیا کر سکیں گے؟ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، یعنی ہم بھی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس انداز سے سمجھتے ہیں کہ حلال ہے حرام ہے جو
جمع کر لو, دنیا کے سارے ساز و سامان اکٹھے کر لو, اپنا مستقبل, اپنی اولاد کا مستقبل, اپنے پوتوں نواسوں پڑپوتوں کا مستقبل, اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. صحت کے لیے بھی کر لیتے ہیں جی, بڑھاپے سے پہلے اپنے صحت جسم کو مضبوط رکھو, ورزش کرتے ہیں, اچھے کھانے پینے اور صحت کا بڑا خیال کرتے ہیں. لیکن اس بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو اس لحاظ سے غنیمت نہیں سمجھتے کہ جو عبادت, جو نیک اعمال, جو اللہ کو راضی کرنے والے امور ہیں, وہ ہم جو ابھی سر انجام دے سکتے ہیں, بڑھاپے میں شاید نہ دے سکیں. اس پر کوئی زور ہونا چاہیے, اس پر کوئی توجہ ہونی چاہیے, اس پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے, سبقت لے جانی چاہیے. ایسا نظر نہیں آتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھاپا, وہ بڑھاپا جو سعادت مند بڑھاپا ہے, اللہ کے نزدیک جس بڑھاپے کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے, کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بزرگوں کی عزت نہیں کرتا, بوڑھے لوگوں کی توقیر نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے کی کتنی قدر و منزلت بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں فرمایا, البرکۃ مع اکابرکم, یہ جو برکت ہے یہ تمہارے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے, بزرگوں کے ساتھ, بوڑھے لوگوں کے ساتھ تمہارے یہاں برکت ہے. یہ بوڑھے لوگ اگر گھر میں ہیں تو برکت ہے, مسجد میں ہیں تو برکت ہے, سوسائٹی میں ہیں تو برکت ہے. اس لیے کہ ان کی جو یہ بال سفید ہوئے ہیں, عمر کا جو اتنا بڑا حصہ گزرا ہے, انہوں نے زندگی کے بہت سارے تجربات حاصل کیے ہیں, بہت سارے مشاہدات حاصل کیے ہیں, انہوں نے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں. اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کو ان سے حکمت اور دانائی کی باتیں ملیں گی, اچھے اچھے تجربے ملیں گے اور زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی ملے گی. اس لیے البرکۃ مع اکابرکم, یہ جو برکت ہے یہ تمہارے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے, جو بزرگ ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, بڑھاپا سعادت مند کب ہے؟ جب اس بڑھاپے میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, جب عمر بڑھتی چلی جائے اور نیک اعمال کا ذخیرہ بڑھتا چلا جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو صحیح حدیث میں ہے, بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 60 سال کی عمر دی گئی, جس شخص کو 60 سال کی عمر دی گئی, اب اس کے لیے عذر کا کوئی موقع باقی نہیں رکھا گیا. کوئی موقع ابھی باقی نہیں ہے کہ 60 سال کی عمر اس کو مل گئی, اب یہ اللہ کی عدالت میں کل کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ کاش کہ مجھے زندگی دی گئی ہوتی, کاش کہ میں کچھ کر کے آیا ہوتا. 60 سال جس شخص کو مل گئے, عمر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی اوسط عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں, اور بہت کم لوگ اس حد کو پار کر سکیں گے, لیکن بہت کم لوگ 70 سے اوپر جائیں گے. اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے. اب جس شخص کو 60 سال کی عمر دے دی گئی اور وہ کل اللہ کے یہاں اللہ کی عدالت میں کوئی عذر پیش کرے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا, مجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں تھا, میں یہ بات جان ہی نہیں سکا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, ایسا نہیں. کیونکہ دنیا میں 60 سال کی عمر میں ایک شخص پیدا ہو گے, بچپن, لڑکپن, جوانی اور اس کے بعد بڑھاپا, یہ سب کچھ سیکھ کے آیا ہے. دنیا سیکھنے کے لیے اس نے پرائمری پڑھا, اس نے میٹرک پڑھا, اس نے گریجویٹ کیا اور اس نے ڈاکٹریٹ کیا, اور اس نے سب کچھ کیا ہے دنیا سیکھنے کے لیے. اور کل اللہ کی عدالت میں کہے کہ مجھے اللہ تیرے دین کا پتہ ہی نہیں تھا, مجھے احکام اور مسائل کا بالکل کسی نے بتایا ہی نہیں تھا, بھلا باقی جتنے امور ہیں وہ ہم نے خود سیکھ لیے. سب کچھ سیکھ لیا اس لیے کہ اس کا تعلق میرے پیٹ سے تھا, اس کا تعلق میری ضرورت سے تھا. میں نے ہر ایک چیز سیکھ لی ہے, میں نے معاشرے کی زبانیں سیکھ لی ہیں, میں نے ہنر سیکھ لیے ہیں, میں نے بہت ساری چیزیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ, کوئی طنز نہیں ہے. جتنے ہمارے بزرگ ہیں نا, بزرگ اگر اس عمر میں رب العالمین نے انہیں دین کی سمجھ دی ہے تو انہیں چاہیے کہ اب اللہ رب العالمین نے انہیں فراغت دے دی ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, اولادیں کام کر رہی ہیں, کام کاج سے یہ ریٹائر ہو چکے ہیں, کام کاج سے ریٹائر ہو چکے ہیں, بس اب ان کو چاہیے کہ کم از کم یہ عمر کا جو آخری حصہ ہے نا, یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کچھ سیکھنے سکھانے کا اہتمام کریں. تھوڑا صحیح
دیکھیں ہمارے ہاں یہ عذر ہوتا ہے نا کہ یار ابھی تو ذہن بوڑھا ہو چکا ہے، اب کوئی چیز ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے صحابہ اکرام تھے نا، اگر آپ صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں نا تو زیادہ تر صحابہ اکرام بڑی عمر میں ایمان لائے، بڑی عمر میں ایمان۔ بہت کم صحابہ آپ کو ملیں گے جو بچپن میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جوانی کے اندر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد ان عمر رسیدہ لوگوں کی تھی جو بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، لیکن بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد بھی وہ قرآن کے ترجمان بن گئے، وہ قرآن کے مفسر بن گئے، وہ حدیث کے فقیہ بن گئے، اور وہ پوری امت تک دین پہنچانے کا ذریعہ بن گئے۔ تو دماغ تو ان کے بھی اسی عمر کے تھے۔ اب ہمارا یہ عذر کیا قابل قبول ہے کہ اس عمر میں ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ اگر نماز کا بھی پوچھو نا، نماز کا بھی تو اگر 60 سال ہو چکے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، وہی نماز کے وہ الفاظ، وہ تلفظ جو ہم نے نانی دادی سے سیکھے تھے آج تک وہی پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو کبھی سنانے کی زحمت نہیں کی کہ مسجد میں قاری صاحب موجود ہیں، حافظ صاحب موجود ہیں، امام صاحب موجود ہیں، میں دیکھوں تو صحیح میری نماز صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، میں جو اتنے عرصے سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں یہ تلفظ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ اگر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے نا، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک موبائل ہے اور ایک عام سادہ موبائل ہے اور ایک بڑا موبائل ہے۔ تو اکثر و بیشتر میں بزرگوں کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، یقین کرو کہ وہ اتنے فنکشن سمجھتے ہیں جو ایک عام جوان آدمی بھی اتنے فنکشن اس پہ نہیں سمجھتا ہے۔ وہ سارے ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ اس کے اندر کیا چلتا ہے، سب کچھ ان کو معلوم ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ضرورت سمجھا یا پھر ان کا اس کے ساتھ ایک شوق، ایک دلچسپی اور ایک لگن تھی، انہوں نے وہ سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ بوڑھے بزرگ لوگ معاشرے میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو جوان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر انہیں شوق ہے، رغبت ہے اور وہ کر لیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اگر ہم یہ عذر کریں گے ابھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ابھی تو وہ ٹائم چلا گیا کہ ہم مدرسے میں داخل ہوتے، وہاں پر ہمیں کچھ پڑھایا جاتا، ماں باپ نے تو اس وقت ہمیں پڑھایا کچھ نہیں ہے اور آج ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ عذر اللہ کے ہاں شاید قبول نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عمر 60 سال کو پہنچ جائے اور پھر بندے کے پاس اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش کرنے کے کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں وہ سعادت مند بڑھاپا نصیب فرمائے جو اللہ کے ہاں عزت اور اکرام کا باعث بن سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ نوجوان ساتھیوں، یہ بات مت سمجھنا کہ بوڑھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بال پورے کے پورے سفید ہو جائیں، کمر جھک جائے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہو اور ہم آرام سے گلیوں میں چل رہے ہوں تو اس کو بوڑھا کہتے ہیں۔ بلکہ جس طرح میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جب 40 سال کی عمر کو انسان پہنچ جائے تو بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اور جوانی کی حد عمر 40 سال ہے، 40 سال سے اوپر پھر بڑھاپا ہے۔ تو اگر ہمارا بڑھاپا ابتدا میں ہی، اب میں بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوں، میری عمر 44 سال تقریباً بنتی ہے، میں بڑھاپے میں ہوں۔ اگر میں اپنے آپ کو جتنا بھی کہوں نا میں تو ابھی لڑکا ہوں، میں تو ابھی جوان ہوں، بوڑھا تو اس وقت ہوں گا جب میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی اور میرے بال سارے سفید ہو چکے ہوں گے، میری زبان لڑکھڑا جائے گی، پھر بڑھاپا ہوگا، اس بڑھاپے کے وقت دیکھیں گے۔ نہیں، بڑھاپا ہمارے اوپر آیا، کل تک ہم چھوٹے چھوٹے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اس کے بعد جوانی آئی اور جوانی ہوا کی طرح اڑتی ہوئی چلی گئی اور آج ہم بڑھاپے کے اندر داخل ہیں، اور آج بڑھاپے میں داخل ہے، کل پتہ ہی نہیں ہوگا زندگی کا آخری سٹیج بڑھاپے کے بعد موت ہے، وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ تو ہم اس بڑھاپے کا انتظار نہ کرو کہ ارذل العمر کی طرف پہنچ جائیں اور ایسے فتنے والے بڑھاپے میں پہنچ جائیں، اس سے پہلے یہ تیاری کر لو کہ رب العالمین نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس کے جو محاسن ہیں نا یہ ہر ایک شخص پر رحمت ہے، ہر ایک شخص پر۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچزاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب
ان کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی ابھی بوڑھی ہو چکی ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے، بدن بوجھل ہو گیا ہے، اب کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں اس حالت میں اور اس عمر میں کر سکوں۔ کتنا زبردست سوال تھا۔ پوری امت کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک ایسا مسئلہ پوچھ لیا کہ اگر میرے اوپر بھی یہ کیفیت آ جائے کہ اس حال میں پہنچ جاؤں کہ میں بھاگ دوڑ نہ کر سکوں، میں اللہ کے راستے میں جہاد، دعوت اللہ، درس و تدریس، لوگوں کی خدمت، جو ایک بہترین صحت مند جسم کے ساتھ جو اعمال بجائے لا جا سکتے ہیں، اگر وہ اعمال بجا لانے سے میں قاصر ہو جاؤں، عاجز آ جاؤں، تو اس حال میں اسلام مجھے کیا رہنمائی کرتا ہے اور کون سے اعمال مجھے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ جب بات سنی کہ ام ہانی جو ان کی چچزاد بہن ہے کہ بوڑھی بھی ہو گئی ہے، کمزور بھی ہو گئی ہے، بڑھاپا بھی آ گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند چیزیں بتائی ہیں۔ یہ چند چیزیں، یہ چند اذکار، یہ چند اعمال، ان کو اپنے پلے باندھ لو، اتنے عظیم ہیں کہ کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی خرچ کرنا نہیں ہے، کوئی بھاگ دوڑ کرنی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط جسم کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنے عظیم اعمال۔ اور حدیث بھی بڑی زبردست صحیح کہ سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ لائے ہیں۔ اس حدیث کے میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اس غلام کا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنا، اور پھر ایک نہیں 100 غلام، اور وہ غلام بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا ثواب 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ فرمایا دوسرا ذکر 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر۔ 100 زین شدہ لگام دیے ہوئے گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ ایک گھوڑا، اس کا ہم قیمت ادا کر سکتے ہیں، ایک گھوڑا، اور پھر ایسا گھوڑا بھی نہیں، جہاد کے لیے تیار گھوڑا کہ جس پر زین ڈالی گئی ہے، لگام والا گھوڑا جو میدان جہاد میں ایک کارآمد ترین جو ہے وہ اسلحے کے طور پر ہے، وہ گھوڑا اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور تیسری چیز فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ 100 مقبول ترین اونٹنیوں سے بہتر ہے کہ وہ تم اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ 100 اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو مقبول ہوں کہ آپ نے قربانی کی اللہ نے قبول کر لی، ایسی اونٹنیاں 100 اونٹنیاں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب۔ اور فرمایا چوتھی چیز لا الہ الا اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اب حساب لگاؤ کہ زمین کتنی بڑی زمین، اور آسمان کتنا اس سے دور، اور اس کے درمیان کتنا بڑا خلا، یہ سارے کا سارا نیکیوں سے بھر جائے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے۔ یہ 4 اذکار بتائے، اور پھر فرمایا کہ اس عمل کے مقابلے میں اس دن کوئی عمل اللہ کی طرف نہیں چڑھے گا، کوئی عمل آسمانوں کی طرف بلند ہوگا ہی نہیں سوائے اس عمل کے کہ اگر دوسرے شخص نے بھی یہی عمل کیا ہے تو اس کا عمل چڑھے گا، یعنی اور کوئی نیک عمل اس کے برابر کا ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر دوسرے آدمی نے بھی اسی طرح یہی عمل کیا ہے وہ عمل تو اللہ کے ہاں اس طرح چڑھے گا، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں بھی ہمیں اس طرح بالکل بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے کہ اب تم اعمال کرنے سے عاجز آ گئے ہو، بس ابھی تمہارے عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بڑھاپے کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں جب تم چھوٹا عمل کرو گے تو اللہ کے نزدیک
کتنا بڑا عمل ہو جائے گا. اس لیے اس بڑھاپے کو سعادت بڑھاپا بنائیے, سعادت مند بڑھاپا بنائیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم پہنچے تو ہمارا جو عزت اور اکرام اسلام کے اندر جو ہم بوڑھے ہو گئے, ہماری دھڑیاں سفید ہو گئی ہیں, تو ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو ہم اللہ کے مقرب بندوں کے اندر شامل ہو جائیں. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, رب العالمین ہمارے بڑھاپے کو سعادت مند بڑھاپا بنا دے. اللہ ہماری جوانیوں کو اطاعت والی جوانیاں بنا دے, اپنی عبادت والی جوانیاں بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم جس منزل کی طرف جا رہے ہیں, جو ہم سب کی منزل ہے, وہ آخرت کی منزل ہے, رب العالمین اس منزل تک پہنچنے کے لیے شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے, برے خاتمے سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور رب العالمین ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم بہت خطا کار ہیں, ہم بہت سیاہ کار ہیں. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ بارش ہمارے اوپر آتی ہے اور چلی جاتی ہے, بادل آتے ہیں لیکن ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ان کو برسنے نہیں دیتے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری ان سرکشیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم باغی ہیں, اے اللہ اس بغاوت سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ اس گرمی کی شدت کو, اس موسم کی شدت کو دور کر دے. اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما. اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما. رب العالمین ایسی بارش جو تیرے رحمت کا ذریعہ ہو, جو عذابوں والی بارش نہ ہو. اے اللہ تکلیفوں والی بارش نہ ہو, زحمت والی بارش نہ ہو. اے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما.